کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت کافی وسیع و عریض اور بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن بادشاہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے یہ سن کر منہ جھکا لیا۔ بادشاہ نے کہا، تم گھبراؤ مت، بس مجھے بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ سن کر وزیر بادشاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بہت ہی خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ آپ کی یہ سلطنت دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس سلطنت کا 10واں حصہ مجھے مل جائے۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم 10ویں حصے کی بات کرتے ہو، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر وزیر حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً کاتب کو بلایا اور 2 حکم نامے لکھوا دیے۔ پہلا حکم نامہ یہ کہ میری سلطنت میں سے آدھی سلطنت اس وزیر کو دے دی جائے، اور دوسرا حکم نامہ یہ کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے یہ حکم نامے لکھوا کر ان پر اپنی مہر لگا دی۔ دوسرا حکم نامہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ پر رحم کریں۔ بادشاہ نے کہا، تم گھبراؤ مت، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ اگر تم ان 30 دنوں میں مجھے 3 سوالات کے صحیح جوابات دے دیتے ہو تو آدھی سلطنت تمہاری، اور دوسرا حکم نامہ کہ وزیر کا سر قلم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم ان 3 سوالات کے صحیح جوابات نہ دے سکے تو پہلا حکم نامہ ختم اور دوسرے حکم نامے کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ قلم اٹھاؤ اور یہ 3 سوالات نوٹ کر لو۔ اس وزیر نے پریشانی کی حالت میں قلم اٹھائی اور بادشاہ کے وہ 3 سوالات نوٹ کرنے لگ گیا۔ بادشاہ کا پہلا سوال تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ جب وزیر نے یہ 3 سوالات نوٹ کر لیے تو بادشاہ نے بلند آواز میں تالی بجائی اور وزیر سے کہا، جاؤ، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وزیر نے لکھے ہوئے ان سوالات کا پرمانہ اٹھایا اور دربار سے باہر چل دیا۔ تھا تو وہ اس سلطنت کا وزیر، چنانچہ اس نے اس سلطنت کے ذہین، دانشور اور مفکر لوگوں کو جمع کر لیا اور یہ 3 سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ وزیر ہر روز لوگ بڑھاتا رہا اور ان لوگوں کے جوابات نوٹ کرتا رہا، لیکن اسے کسی آدمی سے کوئی معقول جواب نہ مل سکا۔ پریشان ہو کر وہ وزیر شاہی محل سے باہر نکل گیا۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں گھومتا رہا اور لوگوں سے ان 3 سوالات کے جوابات ڈھونڈتا رہا۔ اسی دگ و دو میں کافی دن گزر گئے۔ وزیر کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ اس کی پگڑی سر سے اتر چکی تھی، اس کا شاہی لباس میلا کچیلا ہو چکا تھا، اس کی داڑھی کافی بڑھ چکی تھی، اس کے جوتے پھٹ چکے تھے اور اس کے پاؤں کے نیچے چھالے پڑ چکے تھے۔ 30 دن گزر گئے اور مہلت کا آخری دن آ گیا۔ اب وزیر واپس محل کی طرف چل دیا۔ واپس جاتے ہوئے اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وزیر کافی تھک چکا تھا۔ وہ اس جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اتنے میں اسے کسی کی آواز آئی، آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالات کے جوابات میرے پاس موجود ہیں۔ یہ سن کر وزیر نے اچانک گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک فقیر اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس فقیر کے ساتھ ہی اس کا کتا بھی موجود تھا جو پیالے میں دودھ پی رہا تھا۔ وزیر نے حیرت سے اس فقیر سے پوچھا، بابا جی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ سوالات کے جوابات کی تلاش میں ہوں؟ فقیر نے سوکھی روٹی کا برتن ایک سائیڈ پہ رکھا اور اپنا بستر اٹھایا۔ وزیر نے اس بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک شاہی لباس موجود تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ بھی کبھی اس سلطنت کے بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بھی بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر بیٹھا تھا اور پھر وہ اس حالت کو پہنچ گیا۔ وزیر نے دکھی ہو کر اس فقیر سے پوچھا کہ بابا جی، تو کیا آپ بھی ان 3 سوالات کے جواب نہیں دے سکے تھے؟ فقیر بولا، نہیں جناب،
میں نے ان سوالات کے جوابات تلاش کر کے بادشاہ کو دے دیے تھے اور اس کی آدھی سلطنت بھی حاصل کر لی تھی، لیکن میں نے اسے اس کی یہ سلطنت واپس کی اور اس جھونپڑی میں آ کر ڈیرا لگا لیا، جہاں میں اور میرا کتا آج پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر اس فقیر کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا، لیکن یہ وقت اس فقیر کی حماقت کا تجزیہ کرنے کا نہیں، بلکہ ان 3 سوالات کے جوابات کو حاصل کرنے کا تھا۔ چنانچہ وزیر نے اس فقیر سے کہا، بابا جی، کیا آپ مجھے ان تینوں سوالات کے جوابات بتا سکتے ہیں؟ فقیر یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا، میں آپ کو پہلے 2 سوالات کے جوابات مفت بتاؤں گا، لیکن تیسرے سوال کے جواب کے لیے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر فقیر نے پہلے سوال کا جواب بتایا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کیونکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت لازمی آنی ہے، کوئی انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ فقیر نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، ہر انسان اس دھوکے میں زندہ رہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وزیر اس فقیر کے دونوں جوابات سے مطمئن ہو گیا۔ اب تیسرے جواب کے لیے وزیر نے دھیمے لہجے میں فقیر سے پوچھا کہ بابا جی، تیسرے سوال کے جواب کے لیے مجھے کیا قیمت ادا کرنا ہوگی؟ فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کو پیش کرتے ہوئے کہا، جناب، تیسرے سوال کا جواب آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ یہ دودھ پی لیں گے۔ وزیر نے یہ سن کر دودھ کے پیالے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور زمین پر رکھ دیا۔ تب فقیر نے کہا، جناب، آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ یہ دودھ پی لیں اور تیسرے سوال کا جواب معلوم کر کے بادشاہ کو بتائیں اور آدھی سلطنت لے لیں، دوسرا یہ کہ شاہی محل کے دروازے کی طرف چل پڑیں، جہاں جلاد آپ کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر وزیر عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ اسے ایک طرف آدھی سلطنت نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف اپنی موت۔ آخر مجبور ہو کر وزیر نے دودھ کا وہ پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ تب فقیر اٹھا اور بولا، اے وزیر، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ انسان کی غرض اسے کتے کا جھوٹا دودھ بھی پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جو میں جان کر اس سلطنت کو بادشاہ کے حوالے کر کے اس جھونپڑی میں آ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے مجھے غرض کا غلیظ دودھ پینا ہوگا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم زندگی کی یہ 3 حقیقتیں جان لو، پھر تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود غرضی کا تحفہ لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ جوں جوں وہ محل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی شرمندگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی خود غرضی اور ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے میں ایک درد اٹھا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی اثنا میں اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کی ان 3 تلخ حقیقتوں کو جاننا ہوگا۔ ہمیں ذات کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم غرض کی دلدل میں پھنس کر اپنی عزت نفس کو موت کے گاڑ تو نہیں اتار رہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا، ہمیں خود کو اس غرض کی دلدل سے نکالنا ہوگا۔